اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کو فتنہ قرار دیا. اللہ نے ہمیں جو معاشرہ بنا کر دیا، جس معاشرتی مقام پر، جس معاشرتی ماحول میں اللہ نے ہمیں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر بندے پر ایک ذمہ داری ڈال کے بھیج دی. اور اس ذمہ داری میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کے لیے ذمہ داری ہے اولاد کی. کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تربیت صحیح کرو، اس کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ، اپنی پوری محبت کے ساتھ پروان چڑھاؤ، اور اس طرح چڑھاؤ کہ میں بھی تم سے راضی ہوں اور یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اب اس کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی کاموں میں اس طرح بگڑ گئے، اس طرح ہم نے اپنے اوپر کام لاد دیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو اولاد کا بنانا تھا اس سے بالکل ہم ہٹ گئے. یعنی ہم انہیں گھر کی سیاست، گھر کی سازشیں، گھر کی دوسری چیزیں تو سکھا دیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کا وہ پہلو ہم بالکل بھول گئے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا بنانا چاہیے تھا. ہم وہ محبت بھول گئے جو ان کو دینی چاہیے تھی اس سختی کے ساتھ، جس میں وہ اپنی زبان، اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت اور اپنا لہجہ، اپنا آپ درست رکھتے ہیں. ہم نے وہ سب کچھ بھلا دیا. آج کیا ہوتا ہے کہ اولاد بھی سمجھتی ہے، بہت چھوٹی عمر سے ہی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، ہم نے کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کس کے خلاف بات کریں گے تو ماں خوش ہو جائے گی، کس کے خلاف بات کریں گے تو باپ خوش ہو جائے گا، کس کے خلاف بات کریں گے تو دادا دادی، نانا نانی، یعنی جو بھی ہمارے قریبی رشتے ہیں ان کو آپس میں دور کرنے کے لیے، ان کو آپس میں محبتوں کو ختم کرنے کے لیے یا اپنا مفاد نکالنے کے لیے ہم نے کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، آج یہ بچے پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کی ہی نہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. یعنی اپنے رب کی اطاعت کرنا انہیں نہیں سکھایا، اپنے رب کی رضا کو پانا ہم نے نہیں سکھایا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہم نے نہیں سکھایا. اور ان تمام باتوں کو نہ سکھانے کی وجہ سے جو ہم جن آفتوں، جن مصیبتوں میں پڑ رہے ہیں، وہ چیزیں ہم بھلائے نہیں بھول سکتے. آج ہمارے بچے بہت کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں غلط باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مذاق ہمارا اڑا رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. یعنی میں جرنل ایک بات کر رہی ہوں، ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آج ہم اپنی اولادوں کو اس طرح سے نہیں پا رہے جو آج سے پہلے ہم اپنے والدین کو دیکھتے تھے. یعنی خود ہم جتنا اپنے والدین سے ڈرتے تھے، آج ہم اپنی اولاد کو اس جگہ پہ نہیں پا رہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے. آج سے کافی سال پہلے جب میں نے سورۃ بقرہ مطلب قرآن پاک شروع کیا پڑھنا، سورۃ بقرہ پڑھی تو مجھے اس میں گائے کا واقعہ ملا. ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے اپنی اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس نے اپنے آپ کو طبیبوں کو دکھایا اور اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی ابھی جوان ہے، اس کے پاس ایک ہی گائے تھی، ایک بچہ تھا جو بہت چھوٹا تھا. تو بیوی اس کی جوان تھی اور اس بچے کے ساتھ وہ اکیلی رہ جاتی. اب کیا ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ یہ تم کچھ دن بعد مر جاؤ گے، یعنی تمہاری زندگی جو ہے اس بیماری کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتی. اب وہ بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم جوان ہو، یہ نہ تمہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی جب یہ گائے دیکھیں گے تو نہ ہی یہ گائے کو چھوڑیں گے، اور تم اور تمہارے بچہ جو ہے ان دونوں کو گائے سے محروم کر دیا جائے گا. اب اس کا توکل اللہ پر دیکھیں کہ وہ گائے لے کر جاتا ہے، ایک جنگل میں گائے کو چھوڑتا ہے، بیوی بچے کو ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے امانتاً یہ گائے دی، جب میرا بچہ بڑا ہو اور اسے سنبھال سکے اس وقت، یعنی جب اس میرے بچے کو ضرورت ہو، اس گائے کو اس کے لیے گزارن کا وسیلہ بنا دینا. اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ آدمی جو ہے وہ گھر واپس آ جاتا ہے، گائے کو وہاں چھوڑ آتا ہے، اللہ کو امانتاً دے دیتا ہے.
جب گھر واپس آتا ہے کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے اس بیوہ کے پاس، جس کے پاس کوئی جائیداد ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو کوئی اس کی طرف کیوں دیکھے گا؟ اب اس بچے کی طرف کوئی کیوں دیکھے گا جس کو یتیم ہے، جس کو ہر چیز کی ضرورت ہے، یعنی کھانے پینے پہننے کے لیے اسے ہر چیز کی ضرورت ہے، تو کوئی کیوں دیکھے گا؟ اب کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، 14-15 سال کا ہوتا ہے، تو ماں اس کے ساتھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے ایک گائے کو جنگل میں چھوڑا تھا امانتاً، تم آواز لگاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گائے واپس کر دے گا. اب وہ بچہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے باپ نے تجھے امانتاً یہ ایک گائے دی تھی کہ میرے گزارن کا وسیلہ بنا دینا، اور تو مجھے وہ گائے واپس کر دے، یعنی تو امانتوں کا رکھوالا ہے تو مجھے وہ گائے واپس کر دے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ اسے لیتا ہے، گھر آ جاتا ہے. گھر آتا ہے، اب اس کو بیچنے کے لیے جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اسے ایک فرشتہ ملتا ہے جو اسے پوچھتا ہے کہ گائے، وہ کہتا ہے میں 6 درہم میں بیچوں گا، وہ کہتا ہے 8 درہم لے لو، گائے مجھے دے دو. تو وہ کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا کہ جب سودا کرو تو مجھ سے پوچھ لینا. تو جب وہ جاتا ہے اپنی ماں سے پوچھتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا، کل اس کو دے دینا. اب کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن وہ پھر اس کو کہتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے آج کا سودا تو 10 درہم میں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں گا. فرشتہ اس کو کہتا ہے تم اپنی ماں سے مت پوچھو، میں تمہیں مطلب زیادہ پیسے دے رہا ہوں، تمہاری ماں خوش ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے نہیں، میری ماں نے کہا تھا سودا کرو تو مجھ سے پوچھ لینا. اگلے دن وہ پھر جاتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو ہمیں گائے بیچنے سے روک رہا ہے، اب کہ اگر ملے تو اس سے پوچھنا کہ ہم گائے بیچیں یا نہ بیچیں. اب وہ یہی بات اس سے پوچھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ ان قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی، اور جب ان کو ضرورت پڑی تو اس وقت ان کو کہنا اس گائے کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ کھال اس کی جب اتاریں گے، اس کھال میں سونا بھر کر ہمیں دو، وہ ہمارا، اور گائے کا گوشت جو ہے وہ تمہارا. اب وہ اسی طرح اس سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ایک گائے کو اس شخص کی آنے والی 7 نسلوں کے لیے بھی گزارن کا وسیلہ بنا دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کا پورا رکھنا، یعنی کس طرح اللہ امانتوں کے تحفظ کیا کرتا ہے اور کس طرح اللہ عطا کرتا ہے اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو. اب جب ہماری اولادوں کی باری آتی ہے، آج اس نفسا نفسی کے دور میں، آج اس مطلب جہاں پہ ہر شخص دوسرے کے لیے ایک عذاب بن کر مسلط ہو رہا ہے، معاشرتی اقدار بالکل ختم ہو رہی ہیں. ہر وہ چیز جو کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہماری اس میں تربیت میں ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں رہی. ہر بچہ جو ہے وہ ایک کی 10 سنانے کے لیے تیار کھڑا ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ میری اولاد تیرے سپرد ہے، اب جو بھی ان کے لیے بہترین فیصلہ ہو وہ تو کر. ہم اپنی اللہ کو وہ مانتاً کیوں نہیں دیتے اولاد کہ اے اللہ تعالیٰ تو انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ کر دے؟ ہم تو اپنے منہ میں نوالا خود نہیں ڈال سکتے، تو کسی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اولاد کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ یہی ہمارے لیے گزارن کا وسیلہ اور یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اولاد تمہارے لیے فتنہ قرار دی، یعنی ہر ماں باپ کے لیے اولاد فتنہ ہے. دیکھیں، اولاد کے ماں باپ کے لیے فتنہ ضرور ہے، لیکن ماں باپ اولاد کے لیے فتنہ نہیں ہے. اولاد کے لیے اس کی اولاد فتنہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے مقام پہ کھڑے ہیں، کس طرح کھڑے ہیں، کس طرح ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے، اور کیسے ہم نے اپنی اولاد کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی ہے. اے اللہ، میں تیرے صمد نام کے ساتھ، تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اے میرے رب کریم میرے اولاد کے احوال کو درست فرما دے، مجھ پہ احسان فرما دے. اے اللہ، ان طاق راتوں کی برکت سے، اے اللہ اپنی رحیم ہونے کی برکت سے ان کی عمر، صحت اور عافیت میں اپنی اطاعت اور رضا پیدا کر دے. اے اللہ ان کے ضعف اور مرض کو قوت اور شفا میں بدل دے. یا رب ان کے بدن، کان، آنکھ، جان، اعضاء میں عافیت پیدا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی ہر بلا، ہر گناہ، ہر گمراہی، ہر غلطیوں سے ان کی حفاظت فرما.
اے اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ میں ان کی تربیت خود نہیں کر سکتی، میں تو اپنے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتی، تو ان کی تربیت کیا کروں گی؟ میرے رب العالمین، میرے رب العالمین، میرے رب العالمین ان کو مؤدب بنانے میں میری مدد فرما، ان کی تربیت کرنے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو خود ان کی تربیت کر، ایسی تربیت جو تیری رضا پانے کے لیے ان کے لیے بہترین ہو جائے۔ اے اللہ میں ان کو میرے لیے خیر بنا دے۔ اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیری ضمانت، تیری امانت میں دیتی ہوں۔ اے وہ عظیم ذات جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتی، میں ہر آفت، ہر برائی، ہر بیماری، ہر رات، ہر دن، ہر شر، ہر حاسد کی آنکھ سے، شر سے حفاظت کی سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیجیے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ یا اللہ آنے والے ہر شیطان کو، ہر شر کو، ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو، ہر دکھ کو، ہر برائی کو، ہر شر کو ان سے دور کر دے۔ اے اللہ میری اولاد کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اسے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ان کی آنکھ کو نامحرم کو دیکھنے سے، ان کے دل کو نامحرم کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچا لینا۔ اے اللہ میری اولاد کی محبت اپنے دلوں میں ڈال دے، ان کے لیے دلوں کو مسخر فرما دے۔ اے اللہ میری اولاد کو دین، علم، اخلاق اور لوگوں سے محبت میں سے حصہ عطا فرما دے۔ اے خالق کائنات ان کی توانائیوں، ان کی صلاحیتوں، ان کے اوقات، ان کے مال، ان کے رزق میں آپ کے دین کا حصہ ہو، آپ کا حصہ ہو، دین کے دشمنوں کا کوئی حصہ نہ ہو، کہیں یہ شر کا ساتھ نہ دیں۔ یا اللہ ان کے ہر مال کو خیر کا ساتھی بنانا۔ اے اللہ میری اولاد کو دو جہاں میں کامیابی اور بلند مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ان کو نیک بخت اور تقوی اختیار کرنے والے، غنی اور سخی اور بردبار، علم والے، نصیحت کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ میری اولاد کو صالحین میں سے بنا دے۔ یا اللہ میری اولاد کو سمیع الدعوات کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس تاکراتوں کے وسیلے سے، یا اللہ ان تاکراتوں کے وسیلے سے جن پر فرشتے اترا کرتے ہیں، یا اللہ جن میں فرشتے اترا کرتے ہیں، میرے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ سب لوگ جو سن رہے ہیں، یا اللہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ جو سب لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو، یا اللہ ان سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ میرے رب العالمین سب کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔